لیکن جس دن یہ آپ کہو گے نا تو وہ ہوشیار مولوی کیا کہے گا معلوم ہے؟ کہے گا اچھا ارے بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، سنو سنو اللہ کے نبی کھڑے ہو کے موتتے تھے، تم بھی موتو کھڑے ہو کر کے۔ استغفر اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے، بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور اگر تم حدیث پہ عمل کرتے ہو تو تم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ کہے گا تم تو انڈے کھاتے ہو مرغیوں کے اور کہتے ہو قرآن حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو انڈے کھاتے ہو، بتاؤ اللہ کے نبی نے انڈا کھایا ہے یا انڈا حلال ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ پھر کیا کرو گے؟ یہ سمجھ لو یہ مردود ابو جہل کا باپ ہے۔ جو کوئی یہ بات کرے نا وہ سمجھ لو یہ ابو لہب ابو جہل کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، یہ خبیث ہے۔ یہ گیا، یہ کھسکی، اس کی کھسک گئی بنیاد، اس کی گیا، یہ گیا کام سے بھی۔ اس کے اوپر انا للہ پڑھ دو، پھر انا للہ و انا، ہاں کہہ دو تو گیا کام سے، بس تیرا کام ہو گیا بیٹا، اب تو پگڑ نہیں، تو کہہ دے ہم جبریل امین سے مضافہ کر کے آئے ہیں۔ ہم ماننے والے تجھے جو ایسی گندی باتیں کرے اس سے کہو ہاں ہم کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں تم یہ بتلاؤ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کب کیا، کہاں کیا؟ صحیح بات ہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت بے شک، لیکن اللہ کے نبی نے کب کیا؟ ظالموں، اللہ کے نبی کی تو یہ بات اگر کوئی یہودی کوئی نصرانی کہتا، اللہ کی قسم ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، تو نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے حنفی مذہب کے گھمنڈ میں اللہ کے نبی کے اوپر تو توہین کر رہا ہے مردود۔ اس کو بولو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک قوم کے گھور کے پاس ہے جہاں گندگیاں تھیں، وہاں بیٹھنا مشکل تھا، اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے اپنی امت کو یہ درس دیا، اے میری امت کے لوگوں، جہاں کہیں تم بھی اس طرح کا معاملہ پاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر کے اپنا کام بولو چلا لیا کرو، جیسے میں نے اپنا کام چلا لیا ہے ویسے بیٹھ کر کے ہی سنت ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کے مواقع آ جائیں گے تو کھڑے ہو کر کے بھی بولو۔ ہاں بڑے انگلینڈ جاتے ہیں یہ لوگ، وہاں کے حمامات کیسے ہیں، ان سے کہو ملا جی تم وہاں بیٹھ کے کرتے ہو پیشاب، سارا منہ میں آئے گا، یہی نہیں ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھ لو، یہ بیٹھ کے کریں تو سب منہ میں آئے گا، ان کے نیچے سے نکلے گا منہ میں آئے گا، ان کے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا کرو گے ایسے موقع پر؟ ایسے موقع پر اللہ دیکھو، یہی ہے دین کی آسانی، یہی ہے کیا دین کی اسلام میں آسانی ہے۔ وضو ہے، بیمار ہو ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے، تیمم کر لو، کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ مریض ہو، اللہ اکبر، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ ملا مذاق اڑائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں تو جاہل ہے، ابو جہل کا باپ ہے تو خبیث۔ ابو جہل نے بھی ایسی بات نہیں کی ہوگی۔ مرغی کا انڈا حلال ہے کہ حرام؟ اسے کہو اس سے اور مرغی کے انڈے کی کیا نسبت ہے؟ کہے گا بھینس کا دودھ پینا حلال ہے۔ ہاں ایسے ایسے استحالے کرے، جب گوشت کھانا حلال ہے تو بھینس کا دودھ، کہہ دو تم حرام کا فتویٰ اپنے دارالعلوموں سے منگوا کے دے دو، ہم آج ہی سے چھوڑ دیں گے، جاؤ، ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کو کیا جواب دو کہ مولوی صاحب چلو انڈا حرام ہے، بھینس کا گوشت حرام ہے، دودھ حرام ہے، اپنے دارالعلوم سے فتویٰ لگو نکلوا کے دے دو، ہم مان لیتے ہیں، چلو تمہاری مان لیتے ہیں بھائی، دلیل کے ساتھ دے دو، ہم تمہاری بھی بولو مان لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ائمہ محدثین رحمہم اللہ سب کے سب کا یہی منہج اور طریقہ تھا، کیا کہ جب بھی کہیں اختلاف ہوتا تھا، جھگڑے کی بات آتی تھی، وہ قرآن و سنت کی طرف آ جاتے تھے۔ سب کا قرآن و سنت کے اوپر قائم رہنا، دائم رہنا تاریخی طور پر ثابت ہے، مگر کچھ فتنے دور صحابہ سے سر ابھار چکے تھے۔ دور عثمانی ہی میں عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی جو کھلم کھلا یہودی مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے انڈر گراؤنڈ سازشیں کرنا شروع کی، اور یہ عبداللہ ابن سبا کو سب مانتے ہیں کہ یہودی خبیث مسلمان بن کے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں پر آ کے بیعت کی، اور اسی خبیث کی وجہ سے خلیفہ رسول داماد رسول شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی کی بھی شہادت، حضرت حسین، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ اور دیگر سب کی یہ جنگیں اور لڑائیاں، اور یہ عائشہ اور علی کے یہ سب سبائی تحریکوں کی ایک وہ تھی۔ یہ فتنے اسی دور میں شروع ہو چکے تھے، اور رفتہ رفتہ یہ فتنے افتراق کی بیج بو رہے تھے۔ علی کے زمانے میں خوارج کا فتنہ نکلا، شیعوں کا فتنہ نکلا، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے اور کہتے تھے ہم علی کے عاشق ہیں، اور انہی کے زمانے میں ایسا بھی فتنہ نکلا جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ علی اللہ ہیں۔ علی کون ہیں؟ علی اللہ ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں، ہاں ان کو جب بھی پکارو مدد کے لیے اللہ جیسے تیار ہے، اسے علی بھی تیار ہے۔
ایسے ایسے بدعقیدگی کے فتنے شروع ہوئے اور اسلامی فتوحات جاری تھیں، اور لیکن میرے بھائیوں ہر دور میں حق پرست موجود رہے اور اسلام کا علم اور اس کا جھنڈا ہر میدان میں گاڑتے رہے اور آج بھی الحمدللہ گاڑ رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ گاڑتے رہیں گے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی مگر برا ہو یہودیت کا، جس نے مختلف رنگ اور بھیس بدل کر مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں مات دینے کی کوشش کی اور قسم کھائی ہوئی تھی اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ یہودیت کا سب سے پہلا حملہ کس کے اوپر تھا؟ جڑ کے اوپر تھا۔ کس کے اوپر تھا؟ یعنی اصل وصول کے اوپر تھا، عقیدے کے اوپر تھا۔ اس نے امت کے عقیدوں میں فساد پیدا کر دیا۔ آج عقیدوں کی بنیاد پر لوگ بٹ گئے۔ جو باقی بچے ان کے اندر کیا کیا اس نے؟ جب دیکھا کہ یہ لوگ، تو ان میں کیا کیا؟ فساد پیدا کیا تفرق کا، اور پھر جماعتوں اور فرقوں کے تئیں اللہ اکبر یہ فتنے بڑھتے رہے مگر اہل حق اسلام کے دونوں چشموں یعنی قرآن و سنت سے فیضیاب ہوتے رہے اور ان فتنوں کا ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا۔ بالآخر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اسلام کو پھلنے پھولتے 300 برس ہو گئے۔ کتنے 100 برس؟ 300 برس ہو گئے اور یہ فتنے پلتے رہے، چلتے رہے۔ چوتھی صدی کا زمانہ آیا اور 5 مذاہب کی بنیاد پڑی۔ کتنے مذاہب کی؟ 5۔ اب کہو گے یہ 5 اب آئے ہیں، یہ میں بنیاد آپ کو بتا رہا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے تو 4 مذہبوں کی جڑیں کاٹ دیں تو ہم کہاں جائیں، آخر ہم کس پہ رہیں، کس شاخ پہ اپنا نشیمن بنائیں۔ تو ہم نے شاخ نہیں، آپ کو ہم نے محل میں بٹھا دیا ہے، اور وہ محل کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنتیں۔ وہ محل وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے اور جس کی طرف بلانے والے حضرت محمد الرسول اللہ۔ وہ محل اس لیے شروع میں بتلا دیا ہے تاکہ گھبراؤ مت۔ اب آؤ ادھر گند سنو، ادھر اب کیا سنو؟ ہاں یہ اسٹوری سنو گند کی۔ یہ 5 مذاہب بنے، 5 مذاہب کی بنیاد پڑی۔ اندھی تقلید جس نے اسلام نے جاہلیت سے تعبیر کی ہے وہ امت میں پیدا ہو گئی۔ اتباع کے وہ ہیرے اور اطاعتوں کے وہ جوہر جو سینوں میں محبتوں کے جوت جگائے ہوئے تھے وہ مدھم پڑنے لگے اور دلوں میں کسی اور کی محبت نے جنم لینا شروع کیا، اور یہ کرشمہ تھا تقلید کا۔ وہ تقلید جو زہر حلاحل سے بھی بدتر ہے، وہ تقلید جس کی پیدائش کا زمانہ 400 برس نبی کے زمانہ نہیں، جس کی پیدائش کا زمانہ اللہ اکبر۔ بتاؤ کب پیدا ہوئی یہ تقلید؟ کوئی مائی کا لال بتائے، 1 ریال انعام دوں گا میں، 1 ریال انعام ہے۔ تقلید کی پیدائش کب سے ہوئی ہے؟ بولو۔ 1 ریال انعام ہے پیپسی پینے کے لیے۔ چلو امریکہ کا بائیکاٹ کرو، چلو جوس پی لو، ہے کہ نہیں؟ 1 ریال انعام میں نکال رہا ہوں، 1 ریال۔ بتاؤ تقلید کا زمانہ کب سے؟ نہ میں بتاتا ہوں، بتاؤ، نہیں معلوم ہے کسی کو؟ 1 ریال کوئی اس کا طلبگار نہیں۔ اب سنو میں ہی رکھ لیتا ہوں، میں ہی بتاؤں گا، مجھے پتہ ہے نہیں معلوم ہے، آپ کو کہاں بتایا گیا جناب علی؟ آپ کے پاس اتنا علم ہوتا تو اتنی جلدی گمراہ نہ ہوتے آپ۔ میرے بھائیو علم حاصل کرو، اور یہ علم قرآن و سنت کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، سنن النسائی پڑھو، ترمذی پڑھو۔ سنو تقلید کی بنیاد پڑی ہے کب؟ تقلید یہ جو زہر حلاحل ہے یہ 400 برس کی پیداوار نبی کے بعد کی نہیں، بلکہ اس زہریلے پیڑ کو قوم نوح نے لگایا ہے۔ قوم نوح سے اندھی تقلید اور باپ داداؤں کی تقلید کی ابتدا ہوئی ہے۔ قوم نوح جنہوں نے 1000 برس تک اپنی قوم کو توحید کا درس دیا اور توحید کی دعوت دی، لیکن اس توحید کے دعوت دینے کے باوجود بھی اللہ اکبر وہ قوم اور یہ اتنی بدترین قوم تھی جس نے یہ اندھی تقلید کا پیڑ لگایا، اتنی اللہ کی بدترین قوم تھی کہ اللہ نے اس کو پانی کا عذاب دے کر ایسا مارا پوری دنیا ہی صاف ستھرا کر دی، خلاص سب کے نام و نشان مٹا دیے، اتنی بدترین قوم تھی یہ۔ اور سنو 1000 برس تک دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اس قوم کا جواب کیا تھا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ کہ سنو نوح یہ جو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے باپ دادے جو کر رہے تھے، ود کو پوج رہے تھے، سوا کو پوج رہے تھے، یعوق کو پوج رہے تھے، یغوث کو پوج رہے تھے اور نصر کو پوج رہے تھے، ان کو چھوڑو مت، یہ باپ داداؤں سے روش چلی آ رہی ہے، اس کو قائم ہو۔ بولو یہ تھی اندھی تقلید جو کہاں سے چلی تھی؟ بولو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقلدوں کو، اندھے مقلدوں کو کیا کر دیا؟
تہے آب غرق کر دیا، تہے آب کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اور پھر یہی لوگ ایسی اندھی تقلید آخری، اور یہی چلتی رہی روش تمام نبیوں کے زمانوں میں۔ حضرت قوم عاد کے پاس یعنی قوم سمود، قوم عاد، اور یہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے ساتھ یہی معاملہ رہا، اور سبوں نے کہا یہی جواب دیا جو قوم نوح نے جواب دیا تھا، کیا؟ اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا ایک نبی، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو قوم نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک معبود کی عبادت کریں؟ یعنی اللہ کو تو ہم پوجتے ہی ہیں، لیکن یہ بیچارے سفارشی ہیں، ان کو بھی کچھ ہدیے تحفے دے دیتے ہیں، تو کیا ان کو چھوڑ دیں؟ یہ تو باپ داداؤں سے چلے آئے۔ بین ہی اسی طرح سے آج کے زمانے میں اگر آپ کسی سے کہیں ایک امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تو کیا کہیں گے؟ اور یہ چاروں اماموں کو کیا کریں؟ چار امام، اس کا تو مذہب ہی نہیں ہے، لا مذہب ہے۔ اجعل الامام اجعل الائمۃ اماما واحدا، ان اماموں کو چھوڑ کر ایک امام مان لیں۔ ان سے کہو کیوں اس امام کو نہیں مانتے؟ کہتے ہاں نا مانتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا بیچ میں۔ بالکل واللہ بتلا رہا ہوں، یہ ابو جہل نے کہا تھا خبیث نے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے تمام معبودوں سے رشتے توڑ کر ایک امام کو مان لیں، ایک اللہ کو مان لیں، مانتے تو ہیں اس کو، اسی کی عبادت کریں بس۔ لیکن افسوس کہ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ جن کو ہم مان رہے ہیں ان معبود بھی ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن آج کل کے ماننے والے معبود سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم معبود سمجھ رہے ہیں۔ بڑے ہوشیار لوگ۔ اور اللہ نے ان مشرکوں کا نقشہ کھینچا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ جب اللہ فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، نہیں ہم تو اس کی پوجا کریں گے جو ہم نے باپ داداؤں کو ہم پائے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ہمارے باپ دادے کچھ سمجھتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بھلے ان کے باپ دادے نہ سمجھ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے، وہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اپنے باپ داداؤں کی روش کو یہ نہیں چھوڑ۔ ایک مولوی صاحب نے اس آیت کریمہ پہ کہا کہ یہ تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن ہم جن کی تقلید کرتے ہیں جس امام کی، وہ تو نافہم بے عقل تو نہیں ہیں، وہ تو صراط مستقیم پر ہیں۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کی برائی نہیں بیان کر رہا ہے، ارے وہ تو ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو مانتے تھے، وہ تو لات کو، منات کو مانتے تھے، جو اس قوم کے اپنے زمانے کے اولیاء تھے کہ نہیں تھے؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ سب اپنے زمانے کے اولیاء تھے۔